نہیں معافی سے جو ایف آئی آر ہے, جو قانونی چارہ جوئی ہے, جو لیگل اس کے اگینسٹ کیس رجسٹرڈ ہے, اس میں کیسے معافی دے سکتا ہے؟ آپ کا اگر کسی آپ کے ظاہر ہے لائر ہوں گے, کسی آپ لائر سے پوچھیے گا کہ معافی کی ویڈیو کے بعد کورٹ یا پولیس یا ایف آئی اے یا کوئی بھی ادارہ نرمی برتتا ہے؟ جیل تو وہ جائے گا, کیونکہ جن جن لوگوں کے لینے دینے ہیں 406 جو دفعہ ہے نا امانت میں خیانت, وہ بھی نان بیلیبل افینس ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے قانون میں ایسی کوئی شک ہے کہ ایک بندہ ویڈیو کی معافی بنا دے, مانگ لے اور عدالتیں اسے رہا کر دیں؟ اس طرح تو لاہور میں جتنی بڑی دشمنی ہے, جو لوگ ایکسکانڈر ہیں ان کیسز میں, وہ وہاں سے ایک ویڈیو بنائیں, خانہ کعبہ چلے جائیں, کہیں اور چلے جائیں, اور عدالت لکھ دے. جو بھی جس کے خلاف ایک دفعہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے نا, اس کو اس سارے پروسیس سے گزرنا پڑے گا. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا میزبان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پنجاب. ناظرین بات کریں گے آج ان کومنٹس کی جو کہ ہمیں نیچے ہماری ویڈیوز کے نیچے کیے گئے, اور وہاں پہ مختلف جو لوگوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا. آج ان لوگوں کی رائے جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ دیں گے. فرقان صاحب کے ساتھ اس وقت میں موجود ہوں. جن لوگوں نے کومنٹس کیے ان کے کومنٹس پہ چلتے ہیں کہ لوگ کیا اپنی رائے جو ہے رکھتے ہیں, اور کئی لوگوں نے کہا کہ مناہل جو ہے اس کو سزا دو. مناہل کو آپ کیوں نہیں پوچھ رہے, کیا آپ نے مناہل سے کوئی پیسے لیے ہیں؟ بڑی اس طرح کے کمنٹس آئے ہیں, تو کمنٹس کی طرف چلتے ہیں. سر یہ پہلا کمنٹ ہے کہ مناہل بھی پوری ملوث ہے, وہ کیوں بناتی تھی ویڈیوز, یہ والی زبردستی تو نہیں کی ایس کے نے اس کے ساتھ؟ کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ اپنی اپنی رائے ہے, لوگ ٹھیک بات کر رہے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ جس نے میسیج بھیجا اس کا نام بھی بتائیں, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ آپ کمنٹ ان کے پڑھ رہے ہیں. مناہل کا اب جب کیس بن گیا ہے نا, ایف آئی آر لانچ ہو گئی ہے, آپ نے ہمارے معاشرے میں آپ کو کئی ایسی وٹنس, مرڈر سے ہینیس کوئی کرائم نہیں ہے, مرڈر جیسے کیسز میں بتایا ہے کہ جس میں مدعی کو ملزم بنتے ہوئے ہم نے اس معاشرے میں دیکھا ہے. قانون میں اس کی اجازت ہے, ان کو ادارے کو اپنی انکوائری کر لینے دیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ بھی یہاں پہ, میں بھی یہاں پہ. اگر ادارے نے کوئی کوتاہی کی تو میں اس کی بھی, ہم بھی نشاندہی کریں گے. ہم نے کون سا باز آ جانا ہے؟ ہم ہر غلط کام کی نشاندہی بھی کریں گے, جو ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے. ایک صحافتی ڈیوٹی ہے کہ جہاں پہ جو چیز غلط ہے اس کو پرومیننٹ کرنا ہے میں نے. سر ایک اے جے شیخ جو ہے ان کا کمنٹ آیا کہ انکل مناہل کو بھی سزا دلوا دینا, کتنی بدماشی کے ساتھ جو ہے وہ بے حیائی کے ساتھ بے حیائی پھیلا رہی ہے اور اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ بنا رہی ہے. اس کو سزا جو ہے وہ دونوں کو ملنی چاہیے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تو جھوٹی ہیں ابھی تک, کیونکہ مناہل کا بیان یہی ہے کہ ویڈیوز جھوٹی ہیں, ٹھیک ہے. اب فورینزک ہوگا, سارا کچھ ہوگا, ادارہ پوری تحقیق کرے گا, اس کے بعد یہ اگر یہ گلٹی ہوگی تو اس کو سزا کیوں نہیں دے گا؟ اگر اس کو سزا نہیں دیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ سوشل میڈیا اور میڈیا خاموشی سے بیٹھا رہے گا؟ یہ کیا شور نہیں مچائیں گے, یہ آواز نہیں بلند کریں گے کہ ان کو کیوں نہیں سزا مل رہی؟ تو یہ ملے گی. پروڈکٹ 5 جو ہیں ان کا کمنٹ آیا کہ ایسا نہ ہو کہ معافی مانگ لی, اب ادارے جو ہیں وہ ایس کے کو چھوڑ دیں, اس کے خلاف کارروائی نہ کریں. ایس کے نے ٹک ٹاک معافی والی ویڈیو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی. معافی اس نے اگر ٹک ٹاک ڈیلیٹ کر دی ہے نا, تو اس نے معافی مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے. جس جگہ پہ کھڑے ہو کے مانگی ہے نا, وہاں پہ کوئی آدمی, میں جب اللہ کے گھر گیا تھا نا, آپ بلیو کریں کہ میرے سے بات نہیں ہو رہی تھی, بے دریغ آنسو نکلی جا رہے تھے, ٹھیک ہے. وہ بہت بڑی جگہ ہے مسلمان کے لیے, تو اس سے بڑی جگہ کوئی نہیں ہے. تو اگر وہاں پہ بھی انسان کوئی عقل کا استعمال کرے, چلاکی کرے, چلاکی آپ کے میرے ساتھ ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اور ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے کہ اس نے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے جو بات کی ہے اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے, اور اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے. جب کوئی حلف دے دینا تو کبھی نہیں کہتے کہ یہ جھوٹا ہے. اسلام کا رنگ, یہ ایک آئیڈیا انہوں نے کمنٹ کیا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ویڈیوز بنائی, اس کے لیے معافی, کام غلط نہیں. یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے قانون میں ایسی کوئی شک ہے کہ ایک بندہ ویڈیو کی معافی بنا دے, مانگ لے, اور عدالتیں اسے رہا کر دیں؟ اس طرح تو لاہور میں جتنی بڑی دشمنی ہے, جو لوگ ایکسکانڈر ہیں ان کیسز میں, وہ وہاں سے ایک ویڈیو بنائیں, خانہ کعبہ چلے جائیں,
کہیں اور چلے جائیں اور عدالت لکھ دے جو بھی جس کے خلاف ایک دفعہ FIR درج ہو گئی ہے نا اس کو اس سارے پروسیس سے گزرنا پڑے گا. اشتہاری ہو جائے, کوئی بھاگ جائے, کوئی دوڑ جائے, کوئی جو مرضی کر لے, لیکن قانون اپنا رستہ خود بنا لیتا ہے. قانون میں ویڈیو شیڈیو کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس نے معافی کی ویڈیو بنائی ہے. اب قانون اندھا اسی لیے کہتے ہیں کہ قانون کے جذبات نہیں ہوتے, قانون نے فیکٹ اینڈ فگر پہ بات کرنی ہے. سہیل 1 ان کا کمنٹ آیا ہے, ہوپ SK ول اسپینڈ لانگ ٹائم ان جیل. جیل تو وہ جائے گا کیونکہ جن لوگوں کے لینے دینے ہیں 406 جو دفعہ ہے نا امانت میں خیانت, وہ بھی نان بیلیبل افینس ہے. جو ان لوگوں کے ساتھ بھی وہ میری یہ خواہش یہ ہے کہ جیل وہ تھوڑا جائے یا زیادہ جائے, لیکن یہاں سے توبہ کر لے. جو اس نے اللہ کے گھر جا کے اللہ سے معافی مانگی ہے نا, قوم سے معافی مانگی ہے, اللہ اس کے دل میں یہ ڈال دے کہ وہ اس بات پہ پکا ہو جائے. اگر مجھے کہنا نہیں یہ چاہیے, کیونکہ جب اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے نا تو اس میں کمنٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر اس کے دل میں کوئی تھوڑی بہت ہے کوئی تو اللہ اس کو چینج کر دے. اللہ کے لیے تو ہر وہ چیز ممکن ہے جو ہم جیسے عام انسانوں کے لیے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آصف رضا ولاگ ان کا کمنٹ آیا, معافی مانگنے سے اس کا جرم ختم نہیں ہو جائے گا, آپ بار بار معافی کہتے ہیں, پلیز ڈونٹ اسپیئر ود معافی اونلی. نہیں, معافی سے جو FIR ہے, جو قانونی چارہ جوئی ہے, جو لیگل اس کے اگینسٹ کیس رجسٹرڈ ہے, اس میں کیسے معافی دے سکتا ہے؟ آپ کا اگر کسی آپ کے ظاہر ہے لائر ہوں گے, کسی آپ لائر سے پوچھیے گا کہ معافی کی ویڈیو کے بعد کورٹ یا پولیس یا FIA یا کوئی بھی ادارہ نرمی برتتا ہے؟ اس سے کوئی قانون اس کیس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ تو بیسک میرا پرپس تھا کہ معاشرے میں جو لوگ ہیں نا ان کی اصلاح کے لیے میں نے یہ جو ویڈیو بنوائی تھی. میں نے کہا تھا کہ آپ ویڈیو بنائیں تاکہ لوگوں کو یہ ہو کہ یہ دیکھا غلط کام کا ریئلائز ہوا ہے. اگر کوئی شخص جرم کرنے کے بعد یا کبھی گناہ کرنے کے بعد ڈٹائی سے اپنے اس غلطی پہ ڈٹا رہے تو وہ پھر لوگوں کا اس سے حوصلہ بلند ہوتا ہے. میرا پرپس تھا اپنی نئی جنریشن کو پازیٹیو میسج دینا, اینٹی کرائم ان کا مینٹیلٹی بنانا, کرمنل مینٹیلٹی نہیں میں بنانا چاہتا. زی جیولری جو ہے ان کا کمنٹ آیا کہ فرقان سر ویل ڈن, گڈ جاب. مسلم کنٹری میں ایسے برے لوگوں کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں ویری نائس, کاش گورنمنٹ بھی ایسی ہو جائے آپ کی طرح. انشاءاللہ گورنمنٹ ایسی ہی ہے, ہمارا کام ہے, یہ صافتی ذمہ داری ہے. ہم گورنمنٹ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں, ہم نے انہیں بتایا. دیکھیں نا پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اس طرح کے جرم پہ FIR ہوئی. میری تو خواہش تھی جو اس سے پہلے بھی خواتین نے ایسی بلائی تھی ان کو بھی بلانا چاہیے تھا تاکہ اگلی والوں کو اور ڈر پیدا ہوتا, لیکن جتنا ہوا ہے کافی ہے. اور اب یہ رستہ کھل گیا ہے. اور یہ بھی ایک بات اچھی ہوئی ہے کہ یوٹیوبر جیسے وہ پولا ریکارڈ صاحب ہیں, وہ ان کی جو لینگویج تھی وہ بچے نہیں آپ سنا سکتے, تو اس طرح کے دوستوں پہ بھی FIR ہو گئی ہے. اب تھوڑا سا انہیں ریئلائزیشن ضرور ہوگی کیونکہ قانون اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ عدالت میں جا کے کہیں سر میرے سے غلطی ہو گئی معافی. عدالت میں جا کے آپ نے کہنا میرے سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دیں. عدالت اس کو آپ کا جرم کے اقبال جرم مانے گی کہ آپ نے اقبال جرم کر لیا, اور اس کے بعد عدالت نہیں چھوڑتی. رومان مغل کا کمنٹ آیا ہے, میرا سر فرقان سے رابطہ کروائیں, میرا بھی فراڈ کا کیس ہے, اسے بھی حل کروائیں پلیز. اس طرح کے مغل صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. میں تو صرف بول سکتا ہوں, میں عدالت میں نہیں جا سکتا, میں کسی ادارے کو نہیں. آپ اپنا موقف بتائیں, اپنا پرابلم بتائیں, ہم اس کو ضرور حل کرانے کی کوشش کریں گے. ہم آپ کی آواز بنیں گے, ہم اس کو پورے طریقے سے جس فورم پہ آپ کی آواز پہنچا سکیں گے ہم ضرور پہنچائیں گے. شیخ ارشد کا کمنٹ آیا, فرقان بھائی اس ایشو کو ہائی لائٹ کر کے آپ نے سینکڑوں لڑکیوں کو اس سے بچا لیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میں نے اس سے نہیں بچایا بھائی جان, میں نے ہر اس بندے سے بچایا ہے جو اس طرح کا شو آف کرے, چینیں پہنے, اپنے آپ کو اوور شو کرے نا. اب میرے پاس اگر جو یہاں پہ ہمارے کئی بزنس مین دوست ہیں, میرا بزنس کمیونٹی سے تعلق ہے, ان میں سے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے آدھا کلو کی چین پہنی ہو, بڑی بریسلیٹ پہنی ہو. وہ جتنے مرضی ویل آف ہیں وہ ایک عاجزی میں رہتے ہیں. یہ چیزیں بیسیکلی ہوتی ہیں اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے خواتین میں, کیونکہ سونا عورت کی کمزوری ہے, تو اس کو دکھانے کے لیے کہ میں نے 1 کلو تو خود پہننا ہوا ہے تو تمہارے لیے بھی میں کر سکتا ہوں. یہ میں نے صرف ایک SK کے لیے اگینسٹ نہیں کیا, ہر اس بندے کے لیے کیا جو خواتین کو, بچیوں کو ورغلا کے اس طرح مس یوز
کرنے سے, میری وجہ سے اگر کوئی ایک بچی بھی بچ جائے, وہ یہ سوچ کے اصلاح کر گئی ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے دنیا میں آنے کے مقصد میں کچھ مقصد میرا حل ہو گیا. طلال علی کا کمنٹ آیا ہے, سر آپ کے پاس ایس کے خلاف جتنے بھی پروف ہیں وہ سب کائنڈلی میڈیا پر لائیں تاکہ ویورز کو پتہ چلے کہ ایس کے جتنا خود کو انوسینٹ بنا کے دکھا رہا ہے اتنا نہیں ہے. میں نے کافی حد تک دے دیے, اور انوسینٹ والی بات تو اب ختم ہو گئی ہے نا. یہاں تک تو اس کی پرسنل لائف میں نے کھول دیا, اس نے کہا میں میریڈ ہوں, میں نے اس کے بچے کے نام لے آیا, اس کی تصویر تک تو چلا دی ہے, اور اس کے ساتھ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہی اس کو جھنجھوڑا ہے میں نے, اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے, اسے ریئلائز ہوا ہے کہ یار واقعی میں تو بہت زیادہ ظلم کر رہا تھا, اور مجھے اللہ اپنے پہ بڑا یقین ہے کہ اللہ دلوں کو موڑنا چاہے تو وہ 100 قتل کرنے والے کو بھی دل موڑ دیتا ہے. یہ کون سی, یہ کیا چیز ہے, اللہ کے بہت بڑا اللہ. شمسا راجپوت کا کمنٹ آیا ہے, بھائی پلیز مناہل ملک کا پول کھولیں, مناہل ملک کی بھی کلاس لیں, ہم مسلم گرلز ہیں, جب سے اس کی ویڈیوز آئی ہیں شریف ماں باپ ڈر رہے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو لے کے. ہاں جی, کیا بچی کا نام بتایا آپ نے؟ شمسا راجپوت. شمسا راجپوت بیٹا, میں نے اس کے پہ بھی شور مچایا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس شور کی وجہ سے پہلی دفعہ جو میرے علم میں ہے, کبھی کو پہلے ہوئی ہو تو میرے علم میں نہیں ہے, پہلی دفعہ مقدمہ درج ہوا ہے, اور اسی لیے اور یہ یوٹیوبرز پہ بھی اور اس طرح کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے ملک میں کافی حد تک میں کامیاب ہو گیا ہوں. جو سوشل میڈیا ایک بے لگام گھوڑا تھا نا, اس کو پہلی دفعہ لگام ڈلی ہے, پہلی دفعہ اتنے سارا یوٹیوبروں پہ اور لوگوں پہ FIRs لانچ ہوئی ہیں. اروب کا کمنٹ آیا کہ مناہل کے بارے میں تو آپ کچھ نہیں کہتے. نہیں, کیوں نہیں کہتا بیٹا, اروب بیٹا, میں اس کے بارے میں ہر قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں, اس کو ریئلائز کرایا ہے, اس کی بھی ساری ڈیٹیل بتائی ہے میں نے. اس کی والدہ ایک بڑے معتبر پروفیشن کے ساتھ ہیں, نرسنگ کے, وہ بھی بتایا ہے, وہ پونڈپورے چوک کی پرانی رہنے والی ہے, سارا کچھ ہے. خواتین کو تھوڑا سا احترام بیٹا میں دیتا ہوں, کیونکہ میری خواہش یہ ہے کہ وہ بھی آ کے معافی مانگے بچی, اور اللہ کرے کہ یہ ویڈیو اس کی مرضی سے نہ بنی ہو. وقاص حسن کا کمنٹ آیا کہ سر ہم آپ کے ساتھ ہیں. شکریہ وقاص صاحب, آپ کی مہربانی ہے. مجھے سب سے زیادہ جو ضرورت ہے نا, وہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی ہے, کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ثابت قدم رکھے اور میرے دل سے ڈر لالچ اس چیز کو دور رکھے. ریئیکشن ایک ہے آئی ڈی, ان سے کمنٹ آیا کہ شاہ صاحب ٹک ٹاک کی لڑکیاں لڑکے جو فحاشی پھیلا رہے ہیں پاکستان میں, ان کا بھی کچھ کریں. ہاں جی, ان کے خلاف بول رہا ہوں میں, ان کے خلاف یہ جو FIR ہو گئی ہے نا, یہ ان ٹک ٹاکروں کے خلاف ہے کافی زیادہ کے پاس. اب یہ کام شروع ہو گیا, جب یہ شروع ہو گیا اس کے لیے میرے لیے دعا بھی کریں, اور میں ان کا محاسبہ کرتا رہوں گا, میں باز نہیں آؤں گا, یہ آپ سے میرا قوم سے وعدہ ہے. اقصا ملک ہیں, ان کا کمنٹ آیا, واہ واہ کیا بات ہے فرقان شاہ صاحب, گڈ جاب, اللہ آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے اور کامیابی عطا کرے. اقصا بیٹا, مجھے آپ لوگوں کی ایسی بچیوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اصل میں جو میری ضرورت ہے نا, وہ بیٹا ان دعاؤں کی ہے. آپ لوگ میرے لیے دعا کرتے رہیے گا, اور یہ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ میری مدد کرے اور مجھے ثابت قدم رکھے. اومشا ہے ایک آئی ڈی, وہاں سے کمنٹ آیا, وائی از ہی ٹاکنگ اباؤٹ ایکٹر شبیر جان. شبیر جان جو کراچی کے نا, کیا نام بتایا بچی کا؟ امیش بیٹا, جو شبیر جان صاحب ہے نا, وہ انہوں نے ہی ایگریمنٹ کروایا تھا اس کے بھتیجے کا, وہاں پہ انہوں نے ہی موٹر سائیکل لے کے دی تھی جس پہ وہ نارکوٹکس کا کام کرتا تھا. تو اس کا میرے پاس ڈاکومنٹری پروف ہے, میں بلا وجہ بغیر ڈاکومنٹری پروف کے بات نہیں کرتا. میڈیٹیشن ایک آئیڈیا, وہاں سے کمنٹ آیا, بوس یہ معافی مانگے گا انشاءاللہ, سب ایسے حرامی لوگوں کو سبق ملے گا, پتہ چل جائے گا کہ کس کے ہاتھوں آ گیا ہے. بھائی جان زندہ باد. شکریہ سر, بہت شکریہ, اللہ بلیس یو آلویز. یور لٹل برو طیب بٹ صاحب, بہت شکریہ, اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور دعا کیجیے گا. یہ صرف میری ڈیوٹی نہیں ہے, اداروں کی ڈیوٹی نہیں ہے, آپ لوگ بھی اپنی جگہ پہ برے کو برا کہنے کی طاقت رکھیں. دیکھیں نا, اب یہ سموک کا معاملہ ہے, اس میں ہم حکومت کو دبائی جا رہے ہیں, حکومت یہ کرے, حکومت وہ کرے, حکومت. اور یار آپ کے سامنے جب کوئی گلی میں چھوٹا سا کوڑے کو آگ لگاتا ہے, جب کسی چھوٹے سے تسلے میں آگ لگاتا ہے, اس کو روکیں.
اگر وہ نہیں رکتا تو 1-5 کریں, اپنی بھی ذمہ داری کریں نا, ساری کسی ایک پہ نہ ڈالیں. آپ سارے فرقان شاہ بن جائیں, آپ سارے ہر برائی کے خلاف کھڑے ہو جائیں, میں دیکھتا ہوں کون برائی کرے گا. ایک کمنٹ آیا کہ شاہ جی جو ہیں یہ صحافی نہیں ہیں. میں اب اپنے صحافی ہونے کا ثبوت تو نہیں دے سکتا, لیکن ایک مجھے بتائیں کہ کیا صحافی ہونے کے لیے شام 84 گھرانے کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے؟ اور میں, اگر آپ پریس کلب کی ممبرشپ کی بات کرتے ہیں تو آئیں, میں جس سے کٹنگ کراتا ہوں اس کے پاس بھی ممبرشپ ہے, اور میرے مکینک ہیں 2-4 ان کے پاس بھی ممبرشپ ہے. کیونکہ میں آج اس کوشچن کی وجہ سے, مجھے لگتا ہے کہ آخری کوشچن ہے, کہ میں پریس کلب کے جو ہمارے صدر ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا کرائٹیریا رکھیں, کوئی ٹیسٹ وسٹ رکھ لیں, کم از کم تعلیم صحافت کی نا پرائمری رکھیں, اور جو ایک ٹیسٹ رکھ لیں, بے شک اس میں پوری ABC سنیں اور لکھوائیں, الف بے پہ لکھوائیں, اور 100 تک نہیں 50 تک گنتی لکھوائیں. آفٹر دیٹ اس کو پریس کلب کا کارڈ دیں. میں آپ کو کئی ایسے بندوں کی نشاندہی کر سکتا ہوں کہ آپ ان سے ABC سنیں اور وہ نہیں سنا سکتے. شکریہ. مسرت, لاسٹ کویسچن ہے صرف, مسرت اجاز, اور آپ بول رہے ہیں پولیس کرائم ختم کر رہی ہے. یہ کرائم تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک پولیس والوں کی دوستیاں ختم نہیں ہوں گی بدماش اور کرمنل لوگوں کے ساتھ, اور پہلے ہمیں اپنی پولیس کو ٹھیک کرنا ہوگا. پولیس جون سی ہے نا, پولیس کے پاس بیٹا کوئی اللہ دین کا چراغ نہیں ہے. جو پروفیشنل پولیس آفیسر ہے نا, کریمنل کے اگینسٹ ہے جو, اور کرائم رپورٹر ہے جو صحیح والا, اس کا بدماشوں سے رابطہ ہونا لازمی ہے. یہی بدماش اپنے دوسرے اگینسٹ جو اس کا ارائیول ہوتا ہے بدماش, اس کی انفارمیشن دیتے ہیں. پولیس کا یہ سٹائل ہوتا ہے کہ پہلے ایک کا ساتھ کھڑے ہو کے دوسرے کا کلا کما کر دیا, بعد میں ان کا بھی کلا کما کر دیا. اس کی ایک میں آپ کو پریسیڈنٹ بتاتا ہوں. ایک میاں داؤد اور اس کا ایک ساتھی تھا, یہ لوگ پولیس کو انفارمیشن دیتے تھے حنیفے وغیرہ کے بارے میں. یہ سارے جب پولیس نے ان کی انفارمیشن کے بعد گرفتار کر لیے نا, بعد میں پولیس نے ان کا بھی قلعہ کما کر دیا تھا. پولیس کا یہ سٹائل ہے. اگر پولیس کام نہ کر رہی ہوتی تو لاہور میں آپ کا اور ہمارا باہر نکلنا ناممکن تھا. یہ ڈالا کلچر, آپ کسی کے خلاف, جیسے میں بول رہا ہوں ادھر 10 ڈالے آ جانے تھے اور لوگوں نے گنے لے کے آ جانا تھا, وہ سسٹم ختم ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ بچائے. آپ نے چھوٹے موٹے جرائم, لوگ اب نشہ جو ہے نا, اس لیے تو میں روتا ہوں کہ نشہ, جوا, کبا خانے بند کرو, کرائم آٹومیٹیکلی کنٹرول ہو جائے گا. سر جی لاسٹ پہ جن لوگوں نے اچھے کمنٹ کیے ان کے لیے کوئی میسیج, اور جن لوگوں کے کمنٹ ہم پڑھ کے نہیں سنا سکے ان لوگوں کے لیے کوئی کمنٹ آپ کرنا چاہیں گے؟ دونوں کا شکریہ, انہوں نے دیکھا. اب قصور یہ ان کا نہیں ہے جنہوں نے برا دیکھا. ایک طرف سے آپ دیکھیں گے تو اور ویو نظر آئے گا, اس طرف سے دیکھیں گے تو اور ویو نظر آئے گا. کچھ لوگوں کا SK یا مناہل آئیڈیل ہوگا, ٹھیک ہے, وہ اس طرح کے کام کو غلط نہیں سمجھتے ہوں گے. جو نہیں سمجھتے ان کے لیے تو میں برا ہوں. تو جو اس کو غلط سمجھتے ہیں ان کے لیے میں ہیرو ہوں. تو اللہ تعالیٰ جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں ان کو بھی ہدایت دے. میری کوئی دشمن نہیں, میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بات نہیں, میں کسی کے لیے کوئی نیگیٹو کمنٹ نہیں کروں گا. آپ سب کا شکریہ. ناظرین آپ لوگوں نے کمنٹس جو ہیں ان کے جوابات جو ہیں وہ بھی سن لیے کہ لوگوں کے جو کمنٹس آئے تھے آپ بھائیوں کے بہنوں کے, ان کے جوابات جو ہیں وہ شاہ جی نے دے دیے ہیں. اور اب آپ کو اس کیس کے حوالے سے مزید بھی اپڈیٹ کریں گے جیسے اس میں کوئی نئی پیش رفت ہوگی. اور SK کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو SK نے اب معافی مانگی ہے اور اس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے. تو اس پہ ہم کوشش کریں گے اس پہ ہمیں کوئی پروگرام جو ہے وہ نہ کرنا پڑے, لیکن پھر بھی کوئی ایسی اپڈیٹ ہوئی جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بڑا ضروری ہوئی تو وہ لازمی کریں گے. اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے میرا پنجاب. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.